الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببائعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. آج کل تو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور طول بلد اور عرض بلد کا حساب اور فاصلے جمع تفریق کر کے چاند کی منازل کا اندازہ لگا لیتے ہیں. بہرحال ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، لیکن غالباً اندازہ یہ ہے کہ اگلا جمعۃ المبارک عید کا ہوگا. اگر انسانی اندازے کے مطابق چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر یہ جمعۃ الوداع ہوگا. اور دنیا کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر نماز اس طرح سے ادا کرو کہ گویا یہ زندگی کی آخری نماز ہے، کہ کسی کے پاس سند نہیں ہے کہ وہ اگلی نماز تک پہنچے گا. ایسے اعتبار سے رمضان کا ہر جمعہ ہی جمعۃ الوداع ثابت ہو سکتا ہے کہ جسے اگلا جمعہ نہ ملے اس کا تو وہی جمعۃ الوداع رہا. رمضان المبارک کے فضائل بے پناہ و بے حساب ہیں. پھر اس میں جمعۃ المبارک کی پرسعید ساعتیں بے شمار برکات اپنے دامن میں رکھتی ہیں. رمضان المبارک دراصل رحمت الہی کو لٹانے کا مہینہ ہے. باقی 11 مہینے اگر رحمت بانٹنے کے ہیں تو رمضان المبارک رحمت لٹانے کا ہے. وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے انسان کو نابود سے بود کیا اور عدم سے وجود میں لایا. مشت غبار سے اس کا تن خاکی بنایا اور اس میں اپنے امر کی روح ڈالی. قل الروح من امر ربی، امر صفات الہی میں سے ہے، اور صفات باری جس طرح ذات باری ازلی و ابدی اور قدیم ہے، اسی طرح صفات بھی ازلی ابدی اور قدیم ہیں. تو انسانی روح عالم امر سے ہے. پھر دنیا میں جو کچھ بندے کے پاس ہے سب کچھ اس کی عطا ہے. غنی اور فقیر سب اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں. ہم غنی کی دولت کو تو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دولت مند کھانے پینے تک سے مجبور و معذور ہوتے ہیں. مختلف امراض کے باعث مختلف چیزیں نہیں کھا سکتے، جبکہ ایک عام مزدور روکھی سوکھی کھا کر صحت مند رہتا ہے. تو ہمارے پیمانے
ہمارے محدود علم اور محدود حوصلے کے مطابق ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو دولت مندی کی نسبت غربت اس کی ایک ایسی نعمت ہے جو بہت سے ایسے گناہوں سے بچا لیتی ہے جو دولت کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہر بندہ ہر حال میں اس کا ممنون احسان ہے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ طاقت گویائی ہے یا چشم بینا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے یا چلنے پھرنے کی قوت ہے، اولاد ہے، مال و دولت ہے، گھر بار ہے، اور یہ سب کچھ وہ ہے جو اس نے بن مانگے عطا کیا ہے۔ یعنی یہ بے حساب نعمتیں وہ ہیں جنہیں مانگنے کا شعور انسان میں ابھی نہیں تھا تو اسے یہ نصیب تھیں۔ ماں کی گود نصیب تھی، باپ کی شفقت نصیب تھی، زندگی کے اسباب نصیب تھے، حالانکہ وہ انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور جب بے پناہ نعمتیں بخشیں اور مفت بخشیں اور مانگے بغیر عطا کیں تو پھر ان نعمتوں کو اپنا مد مقابل بنا دیا۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے پروانہ، بھول گیا مجھے مصرع یہ کہ پروانہ شمع پہ نثار ہوتا ہے یا رخ انور کی طرف آتا ہے، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ تو ان چیزوں کو ایک ایسی شمع بنا دیا جو ظاہری نگاہ سے نظر آتی ہیں، ایک ایسی دولت بنا دی جسے ہمارا بدن محسوس کرتا ہے، ہمارا ذہن سوچتا ہے، ہماری آنکھ دیکھتی ہے، لیکن اپنی ذات کو، چونکہ اس کی ذات ہے ہی وراء الورا، انسانی ذہن مخلوق ہے، انسانی علم مخلوق ہے، انسانی سوچ مخلوق ہے، اور وہ خالق ہے۔ مخلوق کی حد ہوتی ہے اور خالق حدود سے بالاتر ہے۔ اب لامحدود جو ہے وہ محدود میں کیسے سما سکتا ہے؟ یہ ایک عجیب فلسفی ہے کہ ہماری عقل و شعور، ہمارا فہم رسا اسے سوچ نہیں سکتا، ہم چھو نہیں سکتے، ہم اس کی کوئی مثال نہیں بنا سکتے۔ تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا جب ہمارے بس میں ہی یہی اسباب دنیا ہے، جب ہماری نگاہوں میں یہی مال و زر ہے، جب ہمارے حواس خمسہ میں اسی کی لذت اور اسی کا جمال ہے، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ کریم ہے، اس نے دوسری طرف ادھر اگر سورج کو طلوع فرمایا، ادھر شمس نبوت کو طلوع فرما دیا۔ ایک سورج طلوع ہوتا ہے تو نظام کائنات میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بادل اس کی وجہ سے بنتے ہیں، گرمی اور حرارت وہ بہم پہنچاتا ہے، کھیتیاں اور بیج اس کی حرارت سے اگتے ہیں، جانوروں کے جسم اس کی گرمی سے نشو و نما پاتے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، ہر چیز اس کی تمازت سے متاثر ہوتی ہے۔ چاند ستارے اسی سے روشنی حاصل کرتے ہیں، یعنی کائنات کو چلانے کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ سورج کی ہے۔ اور اگر اس شمس ظاہری نے
اتنا حسن بانٹا ہے کہ زمین میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تو مختلف ذرات، جنہیں آج کی سائنس کی زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے، مختلف ذرات یا مختلف ایٹم جب ایک نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، کسی دوسری نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاندی بن جاتی ہے، کسی تیسری نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو تانبا بن جاتا ہے، کسی اور نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہیرا بن جاتا ہے، کسی اور نسبت سے اکٹھے ہوتا وہی ایٹم ہی ہے۔ جس چیز کو آپ توڑیں اسے توڑتے چلے جائیں آخر میں ایٹم ہی رہ جائے گا، ہیں وہی ذرات خاکی۔ اسی طرح سے کسی اور طرح سے جمع ہوتے ہیں تو نباتات بن جاتی ہے، جمادات بن جاتی ہے، وجود حیوانی بن جاتے ہیں، درندے پرندے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانی ایٹم بھی جمع ہوتے ہیں اور ان سب کو ازل سے مقدر کر دیا، یہ اتفاقاً نہیں ہوتے۔ نہ کوئی درخت اتفاقاً اگتا ہے، نہ کوئی جانور اتفاقاً بنتا ہے، نہ انسانی وجود اتفاقاً بنتا ہے، بلکہ ہر ایٹم کو وہیں پہنچنا ہے جہاں اسے خالق نے پہنچانا ہے۔ ہر ذرہ آب و خاک و باد و خاک و آب و آتش بندان، باد و خاک و آب و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ پانی، آگ، مٹی، ہر چیز اس کا حکم بجا لاتی ہے، میرے اور آپ کے لیے مردہ ہوں، اس کے لیے وہ زندہ ہیں، اس کی بات بھی سنتے ہیں، اس کا حکم بھی مانتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تو ہر ایٹم کو یہ پتہ ہے کہ اسے کہاں پہنچنا، اور اگر اسے نہیں پتہ تو اس نظام کو پتہ ہے کہ اس ایٹم کو کہاں لے کے جانا ہے۔ لہذا جس ذرے کو میرے وجود کا حصہ بننا ہے وہ ہزاروں صورتیں اختیار کرے گا۔ شاید وہ دھان کی فصل میں چاول بن کر اگے، شاید وہ کسی پھلدار درخت پر پھل بن کر لگے، شاید وہ کسی جانور کا چارہ بنے اور اس کا دودھ بن کر مجھ تک پہنچے، شاید وہ اس کے گوشت کی شکل میں پہنچے۔ جتنی صورتوں سے گزرے گا بالآخر اسی وجود پر جا کر اٹکے گا جہاں اسے پہنچنا ہے۔ وہی ایٹم سبزے کی صورت اختیار کر لیں گے، سبزہ جانور چل جائے گا، جانور دودھ دے گا، دودھ سے گھی بنے گا، چلتے پھرتے وہ ایٹم جس وجود کے اس وجود تک پہنچیں گے۔ اور یہ ایسا پکا اہتمام ہے کہ کسی دوسرے وجود کا ایک ایٹم کسی دوسرے وجود کے پاس نہیں جاتا۔ اتنی بے شمار عطا کے بعد اور اتنی نعمتوں کے بعد پھر کہتا ہے کہ یہ بات مان لو کہ یہ مال و دولت، یہ اسباب دنیا، یہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ مجھے لوٹا دو۔ اگر تم یہ مجھے لوٹا دو گے تو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں۔ انسان کا گھر کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ جنت کے بارے جو تفصیلات قرآن حکیم میں آئی ہیں، جو اوصاف جنت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، حق یہ ہے کہ جنت کو سمجھنے کے لیے جو خوش نصیب جنت میں جائیں گے وہی سمجھ پائیں گے۔ جنت کی نعمتوں کو اس دنیا میں رہ کر سمجھنا ممکن نہیں ہے، ہماری سوچ اور ہمارے خیال سے بالاتر ہے۔ لیکن آخر جنت ہے کیا؟ ایک بندہ مومن کا گھر ہے، اللہ کے بندوں کی رہائش گاہ ہے، اور بے پناہ نعمتوں کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہر جنتی کو اللہ کا دیدار براہ راست نصیب ہوا کرے۔ جنت میں بے حساب نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم سوچ نہیں سکتے، ہم گن نہیں سکتے۔ کہ اگر ایک
کھانا کوئی جنتی کھا رہا ہے، اسی کھانے کا ایک لقمہ کھائے گا تو اس میں جتنی لذت ہوگی اسی کھانے کے دوسرے لقمے میں اس سے زیادہ لذتیں ہوں گی، اسی کے تیسرے لقمے میں اس سے زیادہ لذتیں ہوں گی۔ کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی کو گرمی سردی کچھ نہیں کہے گی، ہمیشہ ہر حال میں ہر آدمی خوش رہے گا، ہر موسم اس کی پسند کے مطابق اور اس کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ یعنی کہاں تک کوئی گنتا چلا جائے، ایک ایسی زندگی، ایک ایسا عالم جہاں دکھ کا گزر نہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی کا گزر نہیں ہے۔ فرمایا آؤ پھر سودا کرتے ہیں، جنت بھی میری ہے، میں نے بنائی ہے، جہان بھی میرا ہے، میں نے بنایا، تم بھی میرے ہو، میں نے تمہیں بنایا، نعمتیں بھی میری ہیں، میں نے تمہیں دی، آؤ میرے ساتھ سودا کر لو، یہ نعمتیں استعمال تم ہی کرو، میری سمجھ کر کرو، میں تمہیں بدلے میں جنت دیتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کیا مومنوں کے ساتھ کہ جان و مال تمہارا نہیں میرا ہے اور جنت تمہاری ہے۔ اب سودا ہو گیا تو چاہیے تھا کہ وہ تمام مومنین کا جان و مال اٹھا لیتا، سلب کر لیتا۔ فرمایا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، استعمال تم ہی کرو، ہے میرا، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میری پسند کے خلاف استعمال کرو۔ جب چیز میری ہے، سودا ہو گیا، میں نے تمہیں مفت دی تھی، پھر میں نے تم سے قیمتاً خریدی، اب اس کے بعد بھی اگر تم میری مرضی کے خلاف استعمال کرو تو پھر تم ہی بتاؤ کیا تم سزا کے مستحق نہیں ٹھہرو؟ وہ بے نیاز ہے، وہ فرماتا ہے کہ جو اگر تم سودے سے مکر بھی جاؤ تو کیا بگڑے گا؟ عَسَىٰ اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ کوئی اور قوم ایسی پیدا کر دے گا جن سے وہ خود محبت کرے گا اور وہ اس کی محبت میں دیوانے ہو جائیں گے۔ یجاہدون فی سبیلہ، ان کا جینا مرنا اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے برائی کے خلاف بھلائی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ پھر اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ ظلم چھا گیا اور بغیر جان دیے اس کا ہٹنا ممکن نہیں ہے اور تلوار کی ضرورت پیش آئی تو یقتلون و یقتلون، پھر وہ قتال بھی کرتے ہیں، جانیں بھی دیتے ہیں، گردنیں بھی کٹائیں گے۔ اور فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات، یحبہم و یحبونہ، کسی نے اردو میں اس کا مفہوم ایک شعر میں بیان کیا کہ اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ فرماتا ہے میں ایک اور قوم پیدا کر دوں گا، ایسے جن سے میں محبت کرتا ہوں گا، اور محبت اور پھر محبت الہی جواب چاہتی ہے۔ دلوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، دلوں کا اپنا جہان ہوتا ہے، دلوں کے اپنے رابطے ہوتے ہیں۔ ماں بچے سے محبت کرتی ہے لیکن اسے کبھی مارتی بھی ہے تو بچہ چھوڑ کر چلا نہیں جاتا، اسے پتا ہے وہ رشتہ جو محبت کا ہے، اسے وہ جانتا ہے۔ جس سے ہم محبت نہیں کرتے اس کی خوشامد بھی کرتے رہیں تو وہ جواب میں ہم سے محبت نہیں کرتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔
آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جس شخص سے آپ دل سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی آپ سے نفرت نہیں کرتا، اور جسے آپ دل سے اچھا نہیں سمجھتے اس کی کتنی خوش آمد کرتے ہیں وہ کبھی دل سے آپ کو اچھا، کیونکہ دلوں کا ایک الگ جہان ہے، دلوں کی ایک اپنی زبان ہے، دلوں کے اپنے ذرائع ہیں بات پہنچانے کے اور بات لینے کے، دل راہ بدل رہیس، دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی۔ اگر انسانی محبت جواب میں محبت پاتی ہے تو جس سے اللہ محبت کرے، اگر انسانی محبت میں اتنی قوت ہے کہ وہ جواب میں محبت پاتی ہے تو جن سے اللہ محبت کرے ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ محبت کس سے کرے، کیوں کرے، کیسے ہم محبت الہی کو پالیں، وہ مقام کیسے نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، قرآن نے اس کا جواب دیا، خود اللہ نے اس کا جواب دیا۔ سوال تو بہت اہم ہے کہ بھئی اللہ ان سے محبت، ایسی قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور اس میں وہ جواب میں اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جائیں گے، سب کچھ وار دیں گے، اس کی فرمان برداری کریں گے، زندگی اس کی راہ میں مجاہدانہ گزاریں گے، جان دینی پڑی تو جان دیں گے، مال دینا پڑا تو مال دیں گے، گھر قربان کرنا پڑا تو کر دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک طاقت ہوگی محبت الہی کی، جو اللہ کو ان سے محبت ہے۔ یہ تو کمال ہے، جنہیں وہ پیدا ہی اپنی محبت دے کر کرے گا۔ اسائیات اللہ بقوم یحبهم ایسے لوگ پیدا کر دے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم سے وہ کیسے محبت کرے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ان سے محبت کرتا ہے تو بار الہ ہے بے نیاز، ہم ہی سے محبت کر لے تاکہ ہم بھی تیری محبت میں دیوانے ہو جائیں، نہ تجھے تکلف کرنا پڑے ہمیں مٹانے کا اور ایک نئی مخلوق کھڑی کرنے کا، اور نہ ہمیں معرومی ہو تیری بارگاہ سے اور ہم ہی تیرے نام پہ کٹ مریں، قربان ہو جائیں۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تم میرا اتباع اختیار کر لو، محمد الرسول اللہ کی غلامی کر لو، میرے نقش قدم کو حرز جاں بنا لو، کبھی میرا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ پھر کسی اور کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پھر وہ تمہیں سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اور زندگی کے دکھ تو کیا، زندگی کی پریشانیاں تو کیا، موت تک کو مات دے جاؤ گے۔ افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، ایک رسالہ مجاہدین کے واقعات نقل کیا کرتا تھا، اور اس کے سارے واقعات چشمدید روایات پہ ہوتے تھے، ان لوگوں کی زبانی روایت کرتا تھا جو موقع پر موجود تھے۔ تو ایک واقعہ، بے شمار واقعات میں نے پڑھے، چونکہ میرے پاس بھی وہ آتا تھا رسالہ اور میں پڑھتا رہتا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک نوجوان طالب علم مدرسے میں تھا، باپ کو گمان تھا کہ اب یہ عالم بن جائے گا اور زندگی کے لیے کچھ آسائشیں مہیا ہو جائیں گی۔ اس نے جہاد کی اجازت چاہی، باپ نے اجازت نہ دی، وہ چلا گیا، بغیر اجازت چلا گیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا، کچھ دن جہاد میں جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا رہا، آخر ایک دن شہید ہو گیا۔ تو جو قریبی علاقوں کے لوگ تھے ان کے شہداء کو وہ لوگ کوشش کرتے تھے مجاہدین کہ ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے۔
تو تیسرے یہ چوتھے دن وہ شہید ہو کر واپس گھر پہنچا۔ اب باپ بھی افغان تھا، وہ بھی تکڑے مزاج کا آدمی تھا، سارے لوگ زیارت کر رہے تھے تو وہ بھی جا کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا دیکھو تم نے میری نافرمانی کی، مجھے دھوکہ دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے مخلوق کی اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی بندے کا حکم ماننا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اگر میرا حکم غلط تھا اور تمہارا فیصلہ صحیح تھا اور یہ واقعی جہاد تھا اور تم واقعی شہید ہوئے ہو تو پھر تو میرا فیصلہ غلط تھا، تمہیں جانا چاہیے تھا، میں تو اس کو جہاد سمجھ نہیں رہا تھا۔ لیکن اگر یہ صحیح تھا تو شہید تو زندہ ہوتے ہیں، پھر ایک دفعہ میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ اور وہ لکھتا ہے کہ اس شہید نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ یہ اگلے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، آج کی بات ہے۔ کہ وہ خوش نصیب جو محبت الہی کو پا لیتے ہیں وہ آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا یہ حسن کا جمال اور یہ عشق کی گرمی تب تک رواں دواں رہیں گے، جب تک کائنات کی نبضیں رک نہیں جاتی دلوں کے جہانوں کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، یہ آباد رہیں گے۔ یہ الگ بات کہ کون بد نصیب چھوڑ دیتا ہے اور کون خوش نصیب اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ تو اصل بات محبت الہی ہے اور بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ ہاں وہ سوچ سکتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے ایک جہان ہے، آسائشیں ہیں، دولتیں ہیں، اقتدار و اختیار ہے، پھر اسے چننا پڑتا ہے کہ اس میں سے کیا منتخب کروں۔ اگر وہ عشق الہی پہ ہاتھ رکھتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو کام تو محمد الرسول اللہ نے آسان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا میرے حبیب ان سے فرما دیجئے اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے فاتبعونی، میرا اتباع اختیار، میری غلامی میں آ جاؤ، زندگی کو میری سنت کے سانچے میں ڈھال دو، میرے نقش قدم کو حرز جاں بنا لو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے عشق کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، انسان ہوتے ہوئے تم گناہ کرو گے وہ بخشتا چلا جائے گا، تم سے خطائیں ہوں گی وہ تمہیں معافیاں دے گا۔ دیکھیں انسان فرشتہ نہیں بن سکتا اور نہ قدرت کو اسے فرشتہ بنانا منظور تھا، اس لیے انسان پیدا کیا، ورنہ وہ فرشتہ ہی پیدا کر دیتا اگر اسے منظور ہوتا تو۔ انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، اس کا مزاج انسانی رہتا ہے، اس کی طبیعت کے تقاضے انسانی رہتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا گناہ کیا جائے، کوئی بھی نافرمانی اس حساب سے بڑی نہیں ہوتی کہ اس کا حجم کتنا ہے، نافرمانی بڑی ہوتی ہے اس ذات کے حساب سے کہ کس کی نافرمانی کی گئی۔ ایک حکم ہم پٹواری کا نہیں مانتے،
اس کی حیثیت اور ہے. وہی بات تحصیلدار کہتا ہے ہم نہیں مانتے، حیثیت بدل جاتی ہے، بات ایک ہے. وہی بات سیشن جج کہتا ہے اور ہم نہیں مانتے، حیثیت بدل جاتی ہے. یعنی ذات کے ساتھ نافرمانی کی نسبت ہوتی ہے کہ کس کی نافرمانی کی گئی وہ اس حساب سے بڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی لغزش چھوٹی نہیں ہے، ہر لغزش بڑا گناہ ہے. تو بتقاضائے بشریت فرمایا تم سے لغزشیں ہوں گی، وہ درگزر فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. گھر جاتے ہیں، کاروبار میں بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. بشری تقاضے ابھر آتے ہیں، کام کاج کی ضرورت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے، اور چیزیں آ جاتی. فرمایا اگر تمہارا مزاج یہی رہتا جو میرے پاس بیٹھ کر ہوتا ہے تو اللہ تمہیں اٹھا لیتا اور تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دیتا جو پھر غلطیاں کرتی اور پھر اس سے بخشش کی اور مغفرت کی طالب ہوتی. وہ پھر کوئی ایسی مخلوق پیدا کر دیتا جس سے پھر لغزشیں ہوتی اور پھر وہ روتی اس کے دروازے پہ آتی اور پھر وہ ان کے آنسو پوچھتا. یہی بات یہاں ارشاد فرمائی گئی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فیصلہ تمہارا ہے، طے تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں اللہ کی محبت چاہیے. اگر تم نے طے کر لیا کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو فرمایا پھر میری غلامی اختیار کر لو، جو میں کہوں وہ کرو، جہاں سے رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا نبی کہہ دے وہ کرو، جہاں سے روک جائے روک. جو عطا کر دے سینے سے لگا لو، جس چیز سے منع کر دے اسے چھوڑ دو. یار ہم عجیب لوگ نہیں ہیں. 4 روزہ زندگی میں طبیب اور ڈاکٹر ہمیں کتنی کڑی پرہیزیں بتاتے ہیں اور ہم کتنی باقاعدگی سے کرتے ہیں. تمہیں سبزی نہیں کھانی، تمہیں گوشت نہیں کھانا، تمہیں دال نہیں کھانی، وہ دال نہیں کھا رہا، وہ سبزی نہیں کھا رہا، وہ گوشت نہیں کھا رہا. کیوں؟ تمہیں شربت نہیں پینا، تمہیں میٹھا نہیں کھانا، تمہیں چینی نہیں کھانا. اب کمال ہے، بندہ چینی کھانا چھوڑ دے یا میٹھا کھانا چھوڑ دے، ساری زندگی پھیکی ہوگی، ساری غذائیں پھیکی ہوگی. ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کی کسی لذت سے روکا بھی نہیں ہے. آپ نے تو سب سے مزیدار زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اور ان چیزوں سے روکا ہے جو ہمارے لیے سم قاتل ہیں. ان چیزوں سے نہیں روکا جو ہمارے لیے زندگی میں لطف اور لذت پیدا کرتی ہیں. ان سے روکا ہے جو زندگی کو بے لطف کر دیتی. پھر وہ پرہیز ہم پہ بھاری پڑتی ہے. اور اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ ہمیں محبت الہی چاہیے. ہر دعویٰ اپنی شہادتوں پہ سچا یا جھوٹا ثابت کیا جاتا. یہ دعویٰ ہے کہ مجھے محبت الہی چاہیے اور یہ شہادت ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی غلامی کر رہا ہوں. اگر گواہی نہیں ہے تو غلامی چھوڑ دی، شہادت نہیں ہے تو ثبوت ہی نہیں ہے. دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ جواب میں محبت کیسے ملے گی؟ اور جب اس کی محبت جواب میں نصیب ہو جاتی ہے دنیا و آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جاتے. ایک عجیب سرشاری، ایک عجیب کیف ہوتا ہے.
جو فکر اندر اب آئے شاہی آمد ز تدبیر عبید اللہ آمد. حضرت عبید اللہ آرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسبت اویسیہ کے عظیم مشائخ میں سے ہیں. آپ بہت بڑے ذمہ دار تھے اور بہت بڑا کام تھا آپ کا. اور اس زمانے میں جب ٹریکٹر اور مشینیں نہیں تھی تو 100 جوڑا بیلوں کا آپ کی زمینوں پہ ہل چلایا کرتا تھا. گویا صرف ہل پر 100 خاندان اور پلتا تھا. اور 100 جوڑے کے ہل چلانے کا مطلب وسیع جاگیر ہے. اب اس کے اور انتظامات، اجناس کی خرید و فروخت، اجناس کے ذخائر، ان کے منشی، ان کے محاسب، تو ایک وسیع کاروباری سلسلہ تھا. فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھے تو ایک دوست نے کہا کہ حضرت امسال تو حج پہ چلنا چاہیے. آپ نے فرمایا میں خادم سے کہتا ہوں میرا اسباب سفر زاد راہ لے آتے، تم بھی اپنا جا کے لے اور چلتے ہیں، اچھی بات ہے. تو وہ پریشان ہو گیا. تو اس نے کہا حضرت میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آپ اتنے مصروف ہیں اور آپ کا اتنا وسیع کاروبار ہے کہ آپ تو اس سے نکل ہی نہیں سکیں گے، اور آپ معذرت کریں گے تو آپ نے تو الٹا مجھے مصیبت میں ڈال دیا. میں تو واقعی کہہ نہیں رہا تھا، میں تو آپ کی آزمائش کر رہا تھا. انہوں نے فرمایا تم بے وقوف ہو، میری دولت صرف عشق الہی ہے، باقی یہ سب اس کا ہے. میری ذمہ داری لگا دی، میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا کسی اور کو سپرد کر دے گا. میری دولت یہ زمین کے ٹکڑے نہیں ہیں، میری دولت یہ ان سے آنے والی آمدنی نہیں ہے. میری دولت تو میرے مالک کی محبت اور اس کا عشق ہے، اور وہ میرے سینے میں ہوگا، میرا مال تو میرے پاس ہوگا. یہ تو اس کا ہے، میں نہیں ہوں گا تو کسی اور کو سپرداری دے دے گا، وہ کرتا رہے گا. اگر میں آج نہیں ہوں گا تو کیا فرق پڑے گا، کل کو تو مجھے چھوڑ کے جانا ہے، میں تو اسے ساتھ نہیں لے جاؤں گا. یہ میرا نہیں، یہ اسی کا ہے. مجھ سے کام لے رہا ہے، میرے بعد کسی اور سے لیتا رہے گا. اور صرف حج پر جانے کی بات نہیں، جب عشق الہی نصیب ہو جاتا ہے تو زندگی اور موت کے فاصلے مٹ جاتے ہیں. کسی بھی لمحے موت آئے تو بندہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ تیار بیٹھا ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے جانا ہے. اور انہی عاشقوں نے کہا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو وہ پل ہے جو سیدھا بارگاہ الوہیت میں لے جائے گا. کیوں نہیں آتی، آنے دو اسے. ہمارے یہاں ماسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کی ایک غزل کا شعر ہے ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم. مجھے ان کی غزل تو یاد رہی نہیں، شعر بڑا مزیدار تھا، 30-40 سال پہلے کی بات ہے، لیکن یہ میرے حافظے میں موجود ہے. ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم، شاید وہ قبر میں ہی گلے آن لگا لے. مقصد تو حضوری سے ہے، مر کے نصیب ہو جائے. تم میرے معالجے پہ کیوں سر کھپا رہے ہو، مجھے مر جانے دو، شاید میری منزل میری موت ہی آسان کر دے. تو عشق الہی جب اسباب دنیا اور علائق دنیا سے بالا تر لے جاتا ہے تو بندہ جہاد بھی تب ہی کر سکتا ہے. جہاد یہ نہیں کہ مار دھاڑ کیے جاؤ، لوگوں کو قتل عام کیے جاؤ جہاد ہو گیا، نہیں. جہاد یہ ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا اسے روکا جائے. کس لیے روکا جائے؟ اس کی رضا کے. کسی فرد، کسی قوم، کسی مذہب، کسی عقیدے، کسی بنی آدم کے خلاف اسلام جنگ کا حکم نہیں دیتا، ظلم کے خلاف جنگ کا حکم دیتا. لوگ اگر مرتے ہیں اسلام کے ہاتھوں
تو ظلم کی حمایت کرتے ہوئے مرتے ہیں. ظلم کی حمایت سے ہاتھ روک لیں، اسلام ان سے تلوار روک لیتا. کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ تم کلمہ پڑھو. اسلام واحد مذہب ہے جس میں یہ فراخی ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں اور جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ اس قوم کے وسائل تباہ کر دو، اس قوم کا مال لوٹ لو، اس قوم کو رسوا کر دو، کچل دو تاکہ آئندہ سر نہ اٹھا سکے. اسلام کہتا ہے نہیں، کسی کا مال ناجائز نہیں لوٹو، کسی کے فصلوں کو آگ نہیں لگاؤ، کسی کے پھلدار درخت نہ کاٹو، کسی کے عبادت خانے کو، خواہ وہ آتش پرستوں کا ہے، اسے مت چھیڑو، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، اسے مت چھیڑو. عبادت خانے میں رہنے والے عبادت گزاروں کو نہ چھیڑو، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور جو مقابلے میں تلوار نہیں اٹھاتا اس پر تلوار مت اٹھاؤ. لیکن جو ظلم کی حمایت میں شمشیر بکف ہوتا ہے، ٹکرا جاؤ اس سے، تم دونوں حالت میں فتح پا جاؤ گے. مر گئے تو بھی فاتح ہو اور مار دیا تو بھی فاتح. اسلام میں شکست نہیں ہے، مر گئے شہید، فاتح ہوئے تو غازی. اور اسی جہاد کا حکم دیتا ہے کہ خلق خدا کو اپنے جیسی مخلوق کے مظالم سے نجات دلائی جائے. اور یہ ساری بات کا انحصار ہے محبت الہی پر، عشق الہی پر. اگر عشق الہی نصیب نہ ہو تو پھر فیصلے ذاتی مفادات کے لیے ہوتے ہیں، دوسرے کو ہرانے کے لیے ہوتے ہیں، اس سے جیتنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا مال چھیننے کے لیے ہوتے ہیں، اسے رسوا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی صورت بھی جہاد نہیں بنتی. اب تو مسلمانوں نے قریب ہی گھڑ لیا نا کہ ذرا سا کسی کو عقیدے کا اختلاف ہو اس پر گولی چلا دو جہاد ہو گئے. یہ جہاد نہیں ہے. دو حق ہر بندے کو اللہ نے دیے ہیں، زندہ رہنے کا، عقیدہ رکھنے کا. کوئی شخص کسی دوسرے پر کوئی عقیدہ مسلط کرنے کا مجاز نہیں ہے. اسے خود اللہ کے حضور جانا، جس حال میں پیش ہونا چاہتا ہے ہو کر دیکھ لے. اگر کوئی اتباع محمد الرسول اللہ سے ہٹتا ہے، محبت الہی سے معروم ہو جائے گا. اس پر لاٹھی چارج کی کیا ضرورت ہے؟ محبت الہی سے معروم ہوگا تو عذاب الہی کا شکار ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. پھر اسے لاٹھی سے ہانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود ایسی مصیبت اس نے تو اپنے گلے مار لی کہ اسے خود میدان حشر میں جا کر افسوس ہوگا کہ میں نے کیا کر لیا. ہاں، جب ریاست اسلامی وجود میں آتی ہے، جب مسلمان معاشرہ بنتا ہے. اور یاد رکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، حکومتیں اسلام نافذ نہ کرتی ہیں نہ کریں گی. ہم مطالبے کرتے رہتے ہیں، یہ ایک سیاسی شور کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نہ حکومتیں اسلام نافذ کرتی ہیں، نہ پہلے حکومتوں نے کیا ہے، نہ آئندہ کریں گی. اسلام نافذ کرتا ہے معاشرہ جو حکومت ہی ایسی چنتا ہے جو اسلامی ہوتی ہے. اسلام معاشرہ نافذ کرتا ہے. مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت سب سے پہلے بنی. سارے لوگوں کا بادشاہ ہی محمد الرسول اللہ تھا، امیر ہی اللہ کا رسول تھا، تو حکومت اسلامی کیوں نہ ہوتی؟ سارا معاشرہ ہی جانثار تھا اسلام کا. اور معاشرہ خود سود کھاتا رہے، معاشرہ خود کلبوں میں ناچتا رہے، معاشرہ بیٹیوں کو ٹیلی ویژن پر نچوا کر باپ تالیاں بجاتے رہے اور ان پر حکومت اسلام نافذ کر دے گی. این خیال است و محال است و جنو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہاں، اسلام نافذ ہو سکتا ہے عشق الہی سے. اگر ہمیں اللہ کے عشق کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے، اسلام کے سانچے اور اتباع کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے. تو میں آپ ہم میں سے ہر ایک
14 کروڑواں حصہ ہے پاکستان کا. جس طرح ایٹم مل کر وجود بنتا ہے، ذرات مل کر وجود بنتا ہے، اسی طرح افراد مل کر قومیں بنتی ہیں. افراد پر اسلام نافذ ہو، قوم خود اسلام کے رنگ میں رنگی جائے گی. افراد ہی سے جو بنی ہے. اگر ہم اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو کس حکومت سے توقع کرتے ہو کہ کروڑوں مربع میل کے علاقے پہ اسلام نافذ کر دے گا؟ نفاذ اسلام کے لیے بھی انہی لوگوں کی ضرورت ہے جن سے اللہ محبت کرتا. بظاہر عشق الہی سے نوازے گئے افغان بے نیاز ہے، جن کے پاس لباس نہیں ہے، جن کو منہ دھونے کی فرصت نہیں ہے، جن کے پاس جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو سوکھی روٹی اور پیاز کھا رہے ہیں، اور دنیا کے مہذب لوگ جنہیں غیر مہذب اور قدامت پسند کہتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنا عشق بھر گیا، اور اتنا بھرا کہ انہیں زندگی اور موت کی سرحدیں ان کے سامنے سے مٹ گئیں اور ٹکرا گئے. دنیا جسے سپر پاور کہتی ہے، حالانکہ یہ شرک ہے. سپر پاور صرف اللہ اور اس کے علاوہ سب محتاج. عظیم طاقت اللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی اکبر نہیں. تو سپر پاور اتنی دلیر ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود ایک بندہ نہ مار سکی، نہ گرفتار کر سکی. ابھی اس سے لرزاں و ترساں ہے کہ اسامہ بن لادن کھا جائے گا. ابھی ایک بندہ ہے تمہیں کھا جائے گا. لاکھوں کروڑوں افراد تم نے قتل کر دیا اور وہ ایک بندہ تم نہ مار سکے جسے مارنا چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے سپر پاور تم نہیں ہو. سپر پاور وہ ہے جس نے اسے مرنے نہیں دیا. اب بے نیاز ہے، کریم ہے، اس نے ان کے دلوں میں جنون ڈال دیا. ایک بندہ اس کا سبب بن گیا، چند علماء اس کا سبب بن گئے. طالبان کے نام سے عشق الہی کی وہ لہر اٹھی کہ لاکھوں سر کٹ گئے، لیکن کسی نے اف نہیں کی. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس سے باز آتے ہیں امریکہ، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں. بھوکے رہ گئے، اور امریکہ نے راشن کے اور بسکٹوں کے اور دواؤں کے بنڈل پھینکے اور ان پر تھوک کر گزر گئے. کسی نے اٹھایا نہیں. بھوکے رہے لیکن امریکی خوراک جلا دی. اور ساری دنیا نے کہا طالبان کو شکست ہو گئی. آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو تھوڑا بہت کنٹرول افغانستان پر کر چکے تھے، آج ہم وہ بھی کھو رہے ہیں. بلکہ ٹائم کا جو شمارہ نومبر میں امریکہ میں چھپا ہے، اس میں ہیڈ لائن ہے لوزنگ دا کنٹرول، کہ افغانستان ہماری گرفت سے نکلا جا رہا ہے. اور ابھی جنگ کی ابتدا ہوئی نہیں. یہ تو سارے آگ برساتے رہے آسمان سے. ابھی زمین پر اتر کر تو تمہیں لڑنا ہے. یہ کیا شے ہے جس نے ان پڑھوں میں، بے وقوفوں میں، مفلسوں میں، بھوکوں میں، اگر وہ اتنے مستجاب دعوات تھے تو اپنے لیے روٹی مانگتے، بہترین کپڑے مانگتے، دولت مانگتے. لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے جب وہ مل جاتا ہے، بس ہمیں وہ کافی. فیصلہ انہوں نے یہ کیا، اور دیکھ لینا انہیں کوئی مٹا نہیں سکے گا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں اور یہاں نفاذ اسلام ہونا ہے. شاید اس کا سبب بھی وہی بے وقوف بنیں گے، چونکہ ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو مشکل میں پڑنا نہیں چاہتے. تو جنہیں ہم بے وقوف اور نادان کہتے ہیں، شاید وہی اس سرزمین پر بھی نفاذ اسلام کا سبب وہی بن جائیں گے. چونکہ عشق اور محبت میں عقل کا گزر نہیں ہوتا، طاعت کا ہوتا ہے. سو جب تک محبت الہی نصیب نہ ہو، اور اس کا آسان سا نسخہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ جب عشق الہی نصیب ہوتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں، جانیں لیتے بھی ہیں، جانیں دیتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ ہے اور یہ حق ہے اللہ پر کہ انہیں عطا کرے۔ اور فرمایا یہ بات صرف تم سے نہیں، فی التورات والانجیل والقرآن، تورات میں بھی یہ بات دہرائی گئی، انجیل میں بھی، اور اب قرآن میں بھی دہرا رہا ہوں کہ جسے چاہیے میرے ساتھ محبت کا سودا کر لے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ سے یہ وعدہ نبھایا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، تمہیں مبارک ہو اس سودے کی جو تم کر چکے ہو، بہت فائدے میں رہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم ترین کامیابی ہے عالم ہست و بود میں، عالم آخرت میں، دونوں جہانوں میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، بندہ اپنے سودے پہ ڈٹ جائے اور عشق الہی میں زندگی کے لمحات نچھاور کر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔